امریکہ کی دوستی اور دشمنی کے بارے میں ان کے صدر کہہ چکے ہیں ہنری کسنجر کہ ہماری دوستی جو ہے نا وہ بہت دشمنی بہت بری ہے اور دوستی اس سے بھی بری. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بالکل کلیئر ہیں. یہ ہمیں اب سوچنا ہے. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے کہی خواجہ صاحب کی, میرا خیال ہے کہ پچھلے یہ پورے سال 2 سال کے اندر اس طرح کے کئی بیان ان کے ایسے ہیں جن کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وہ کس وقت کیا بات کرنی ہے, وہ کس وقت کیا بات کر رہے ہیں. لیکن وہ وزیر دفاع ہیں. نہیں, وزیر دفاع کا دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ وزیر دفاع کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میٹنگ بھی کوئی ہے, کوئی لنچ بھی ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پلان ہو گیا, یہ ہو گیا, کسی کو نہیں پتا تھا. اور یہ مجھ سے بہتر بات کریں گی کیونکہ یہ تجزیہ نگار بھی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کا صحافیوں سے یا باقی لوگوں سے وہ بہت فاصلے پہ رہتے ہیں. ان کا کسی کو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی, نہ انہوں نے آج تک کسی کو اس طرح سے جیسے باجوہ صاحب بیٹھ کے پہلے لوگوں کو جو ہے نا وہ بریفنگ دیتے تھے, بات کرتے تھے. یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سمجھداری سے وہ یہ معاملہ لے کے چل رہے ہیں. اور جہاں تک خواجہ صاحب کی یہ بات ہے, ان حالات کے اندر اگر یہ بات کرنی ہے تو بھائی آپ پھر سیاسی بات کریں نا. آپ تو اپنے ہاتھ کاٹ کے 26ویں ترمیم میں دے چکے ہیں اور اس کے بعد 27ویں بھی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ سیاستدانوں کی تو نمائندگی نہیں کر رہے. جب آپ ایک طرف پوری آپ کی کابینہ, پورے آپ کے وزراء جو ہے نا وہ فوج کے حق میں سیدھے کہہ رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, اور ایک دوسری طرف آپ اس طرح کی بات کر کے, اور خاص طور پہ ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو سوچنا ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت اس وقت بالکل نہیں ہے. اب پہلے ہی آپ دیکھیں گے یہاں ایک خاص ایریا کے اندر آپ دیکھیں ایک پارٹی جو ہے نا وہ آج بھی مخالفت کر رہی ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ بھی کوشش کی ہے, وہاں پہ بھی مظاہرے کرنے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر جس طرح سے کل مودی کے ایک ایکشن کے بعد ہم اکٹھے تھے, آج ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور اپنی فوج کو, اپنے فیلڈ مارشل کو پورا اعتماد آج دینا ہے. آج یہ موقع نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو کچھ کر کے ہیں, کیوں انہیں بلایا, انہیں اس قابل سمجھا گیا, پاکستان کی اس وقت طاقت کو سمجھا گیا ہے کہ پاکستان ایک طاقت ہے. اور الحمدللہ خطے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جو ہماری جغرافیائی پوزیشن ہے, وہ سب سے بڑھ کے وہ بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جگہ پہ جو ہے نا وہ ہم واقعہ ہمارا ملک ہے, تو ہمارے بغیر یہاں کچھ بھی ہو نہیں سکتا. نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ کوئی اور جو ہے نا. اور یہاں جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ان کو سیاستدانوں کو اپنی جو بات ہے کم از کم وہ اس لیول پہ جا کے کریں کہ یہ واقعی پتہ چلے کہ یہ سیاستدان, ان کا بھی کوئی رول ہے یہاں. اور اسی لیے بار بار اس ملک کے اندر جب بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں دوسرے آ کے کرتے ہیں. اگر یہ اس قابل ہوتے تو آج یہ وہاں بیٹھے ہوتے. عظمیٰ گل صاحبہ, یہ کیونکہ آپ ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں, تو یہ وزیر دفاع کے بیان کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بات تو انہوں نے سچی کہی ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے. نہیں, ہائیبرڈ دیکھیں, ہائیبرڈ تو آپ اس کو کہنا چاہیں تو ہائیبرڈ کہہ دیں, جو جس طرح دل چاہے کہیں, کیونکہ دیکھیں مگر یہ بات کہنے کی تھی نہیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی خواجہ آصف صاحب نے یہ, بالکل آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہم لڑ رہے تھے, اس وقت ہم پروسیس میں تھے, تو آپ نے وہاں وہ یالڈا ہے جو ٹرکش, اس کو لے کے آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم تو ہمیشہ ڈرٹی جاب امریکہ کی کرتے رہے. تو اس قسم کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ وزیر خارجہ دفاع ہوتے ہوئے ان کو ان تمام چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے تھا. مگر انہوں نے بیسیکلی, ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہمارا جو فورن آفس ہے, یہ جب جو وزیر دفاع بن جاتا ہے وہ کہتا ہے میں عقل کل ہوں, جو وزیر خارجہ بنتا ہے وہ کہتا ہے میں عقل کل ہوں, جو پرائم منسٹر بنتا ہے وہ کہتا ہے عقل کل ہوں. مگر بات یہ کہ آپ نے ایک محکمہ بنایا ہے جس کا کام ہے کہ آپ کو اس طرح کے معاملات میں بریف کرے. اور لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کی جابز ہیں, ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, پرکس ملتے ہیں, ان کو پوزیشنز ملتی ہیں, تو ان سے کام لیں, ان کو پہلے لا کے کہیں کہ جی میں نے ٹی وی پہ یہ انٹرویو دینا ہے, مجھے بتاؤ اس پہ تھوڑا سا بریف کرو. اور جو چونکہ بڑے سینئر لوگ جب ان کے ہوتا ہے تو وہ تو باقاعدہ آپ کو کوسچن بھی بھیجتے ہیں کہ آپ نے کیا کوسچن ہم سے کریں گے اور کیا ہم نے جواب دینے, تیاری نہیں کرتے. بلکہ ہر کوئی اپنے آپ کو اتنا سپیریئر اور عقل کل سمجھتا ہے, وہ جا کے ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ ملک کے مفاد کے خلاف ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یو این کے اندر انہوں نے خواجہ آصف کا بیان کہ ہم ٹیررسٹ, ہم کاموں کے لیے ہم ڈرٹی کام کرتے تھے امریکہ کے, یہ انہوں نے آگے سے بیان انڈیا نے پیش کر دیے. تو دیکھیں یہ بڑی بےزتی کی بات ہے نا. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں, جیسے وحید صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ ہمیں کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام سے بول رہے ہیں اور ہم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. مطلب آپ ایک گھریلو جھگڑے کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے, بلکہ آپ ایک ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں.
تو وہاں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے. تو خواجہ آصف نہیں بلکہ میں تو سبھی کو کہوں گی کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا بات کہنی ہے. اچھا ویسے عظمیٰ گل صاحبہ مجھے اس میں ایک دوسرا پہلو بھی نظر آتا ہے کہ یہ جو پذیرائی ملی ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو، اس حوالے سے انہوں نے اس بات کی تائید کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے وزیر دفاع صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، کہ بھائی اگر امریکہ نے فیلڈ مارشل صاحب کو اتنی پذیرائی دی ہے تو یہ پاکستان کے ہائبرڈ نظام کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. تو مجھے تو اس میں کوئی نیگیٹو شاید پہلو نظر نہیں آتا ہے. تو انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کوئی مثالی جمہوریت نہیں ہے، یہ ہائبرڈ نظام ہے. تو اس حوالے سے اگر فیلڈ مارشل صاحب کو امریکی صدر نے اتنی پذیرائی دی ہے تو یہ پاکستانی نظام کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اس کو اگر اس طرح دیکھا جائے، آپ کہہ سکتے ہیں، مگر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو ہم مثالی جمہوریت، آپ نے کئی بات میں بتاتی ہوں کہ کدھر ہے مثالی جمہوریت جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. یعنی کہ اپنی مرضی سے صبح اٹھتے ہیں کسی پہ ٹیرف لگا دیتے ہیں، اگلے دن اس کا کہتے ہیں میں یہ ٹیرف نہیں ہے، آج کہتے ہیں یہ نہیں ہے، کبھی لوگوں کو پکڑ کے جہازوں میں بھر کے باہر پھینک رہے ہیں، کبھی آپ دیکھ لیں انہوں نے کیلیفورنیا میں جس طرح کی حرکتیں کی ہیں. تو کیا وہاں ہے مثالی نظام؟ کیا انگلینڈ میں ہے کہ جہاں وہ بغیر وجہ کے اس وقت یوکرین کے ساتھ وہ کھڑے ہو کے انہوں نے سازشیں کی ہیں اور کہ رشیا میں ان کا کیا رول تھا؟ اسی طرح اگر ہم دیکھتے جائیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پوری دنیا میں یہ کوئی 200 سال پرانا نظام جمہوریت کا لا کے انہوں نے ہمارے سر پہ منڈ دیا ہے، جس میں کہ یہ ایسی جمہوریت ہے کہ صرف وہ ایک فساد ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک روز قسم کی چیز ہے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے. اصل بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مثالی جمہوریت کہیں نہیں ہے، اور مگر کوئی کہتا نہیں ہے منہ سے. تو اگر ہائبرڈ نظام بھی کہنا ہے تو آپ کو یہ سوچ کے کہنا ہے کہ آپ نے اس کو لپیٹنا ہے. آپ نے کہنا جی کہیں بھی نہیں ہے نظام، یہ ہر جگہ ہی طاقت چلتی ہے، ہر جگہ ہی فوجوں کا اہمیت ہوتی ہے. تو اگر ہمارے ملک میں ایسا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی کہ اپنا کیس لڑنے کے لیے بھی ایک وکیل کو آرگیومنٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ اب ہمارے وکیل ہیں، یہ جب سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کو اپنے لفظ جو ہے وہ چن کے خاص طور پہ، اور اس کے لیے بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا طریقہ ہے کہ جی آپ فورن آفس سے بات کریں. اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنی ہے، آپ نے کوئی بیان دینا ہے، اور ایون لوکل میں بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. عظمیٰ گل صاحبہ نے میاں صاحب آپ لوگوں کے بارے میں، یعنی سیاستدانوں کے بارے میں جو بات کہی ہے، آپ پر اب فرض بنتا ہے کہ اس کا جواب دیں. اور خوش قسمتی سے آپ خواجہ آصف صاحب کی جماعت کے حلیف ہیں اور ان کے ساتھ شریک اقتدار ہیں، اس لیے انہوں نے اگر کوئی بونگی ماری ہے تو آپ اس سے باہر نہیں. اچھا نہیں، میں عظمیٰ صاحبہ کی بات کو جو ہے نا، مجھے لڑانا نہیں میں لڑانا نہیں، میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت بات کہی کہ جمہوریت، کون سی جمہوریت؟ جمہور کو تو پتہ ہی کھ رہی ہیں، جمہور تو ہے ہی نہیں کہیں. میری بات سمجھے، مانتا تو کوئی نہیں ہے نا، لیکن اگر مجھ سے کہیں ہم الائی ضرور ہیں لیکن میں جمہور کا نمائندہ ہوں تو میں نے بات ان کی کرنی ہے. میں خواجہ صاحب بھی الیکشن جیت کر ہی آئے ہیں اور وہ کیبنٹ کا ممبر ہیں، وہ بھی جمہوریت، لیکن جو بھی جمہوریت ہے اس کے اندر مسئلہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس وقت اگر وہ بہت سمجھداری سے ساری کی ساری جماعتیں اس وقت جو ہے نا اس نظام کے پیچھے کھڑی ہیں جو جمہوریت نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بڑی، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ ایک فرسودہ نظام جو ہے نا ہم پہ مسلط کر دیا ہے، جس کے اپنے اپنے مفادات ہیں سب کے اور وہ لے رہے ہیں. کیونکہ اگر جمہور کا فائدہ ہو اس میں، جمہور اس میں شامل ہو، اور ساتھ میں جو بھی بات پہلے انہوں نے کی وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ پورا جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک پوری ٹیم جو ہے نا وہ تیاری کرتی ہے، پھر آ کے وہ بات کرتے ہیں. اور ابھی بھی اگر آج جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی 2 ہفتوں کا ٹائم دیا انہوں نے یا وہ اٹیک نہیں کر رہے، حالانکہ ساری جنگ تو وہی لڑ رہے ہیں، لیکن وہ خود سے جو ہے نا ان کی اپنے جہاز یا وہ خود سے وہ ادھر آنے کی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. وہ یوکرین کے ساتھ جو ہوا، ادھر رشیا کے ساتھ جو ہوا، وہ مذاکرات کی بات کر کے وہاں پہ اٹیک کروا دیا، ادھر ایران سے مذاکرات کی بات کر کے اٹیک کروا دیا. یہ بات کسی وقت بھی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ ان کے وزیر دفاع کا اسرائیل کے جو ایک بیان آیا وہ تو فرونیت کی انتہا ہے. اس نے کہہ دیا جی خامنہ ای کو جو ہے نا وہ اب زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ ہم اس سے حق چھین لیں گے. یعنی اس سے بڑھ کے، اور یہ پیچھے کون ہے، کس کی شے پہ وہ بات کر رہے ہیں؟
ان کی جرت ہے اتنی. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے ان کی کسی دھوکے میں آج کسی کو نہیں آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں خاص طور پہ مسلمانوں کو, پوری عالم اسلام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ بات آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ بھی اسلامی حکومت نہیں ہے وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں جہاں ان کی مرضی کی حکومت ہے, رجیم چینج کر کے جہاں پہ بالکل ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ بھی تھوڑی سی, کیونکہ ایران کو ایک کریڈٹ ہے کہ 79 کے بعد کا ایک اسلامی انقلاب اس صدی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ ایران کے اندر ہے, وہ ان کے لیے خطرہ ہے. پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے, وہ خطرہ ہے ان کو. اور جہاں جہاں پہ جہاد کی بات ہوگی, جہاں جہاں پہ اسلام کی بات ہوگی, مسلمانوں کی بات ہوگی, وہ ان کے لیے خطرہ ہے. وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ مسلسل جو ہے نا اس کے ساتھ اس کام کو جو ہے نا وہ آگے بڑھا رہے ہیں.